الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسع كل شيء وعدا بالفناء والعدم كما قال ذا شأنه كل شيء خالق إلا وجه الله كل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى إليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه معاصي العباد في الخلوات سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين محترم مومنین کرام، ہماری گفتگو جس موضوع پر ہو رہی ہے وہ ہے تزکیہ نفس۔ ہم بارگاہ اہلیت میں ہمیشہ اپنے نفس کو اس طرح پیش کریں جس طرح اس نے حکم دیا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا نہیں کیا ہے، اگر پیدا کیا ہے تو صرف عبادت ہے۔ اور دوسرے یہ جو نفس ہمارے پاس ہے یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اس نفس کے لیے، اس باڈی کے لیے، اس جسم کے لیے بہت ساری آیات اور احادیث موجود ہیں، جس میں جتنی سال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں اکثر اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوتی ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس کو ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور ذائقہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا کڑوا ہوگا یا میٹھا ہوگا۔ تو ہماری موت یا بہتر ہوگی یا بدتر ہوگی، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ نفس کے ذریعے سے۔ لہذا اس نفس کو کس طرح تربیت دیں، کس طرح ہم اس کی پرورش کریں، کس طرح ہم اسے پالیں۔ جس طرح کسان اپنی فصل کو پالتا ہے، اپنی فصل کی تربیت کرتا ہے، فصل کی تربیت میں سب سے بہترین یہ ہوتا ہے وہ کھیت کی تمام غلاظت کو نکال دے، یعنی ایسی گھاس، ایسی مٹی، ایسی چیزیں اپنے کھیت سے نکال دے جو فصل وہ چاہتا ہے جو اسے نقصان پہنچا سکتی ہے، اسے نکال دے۔ اس کے بعد پھر اپنی منچاہی فصل اس میں بوتا ہے۔ یہ بہترین اگزامپل ہماری زندگی کے لیے۔ آپ اکثر یہ دیکھیے کہ نوجوان شادی کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ان کو یہی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کی تربیت کریں گے کیسے۔ انہوں نے کسان والا کام نہیں کیا ہے، بس ایک زمین ہے، اس میں بہت ساری چیزیں، اس میں جو طاقتور چیز ہوگی دوسری کمزور چیز کو ختم کر۔ اگر آپ کے کھیت کی گھاس طاقتور ہے تو اس کی فصل کو کمزور کر دے گی، اگر فصل کمزور ہے تو گھاس کو طاقتور بنا دیتی ہے، اور اس سے ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ آپ نے فصل کو طاقتور رکھا ہے تو گھاس ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کی فصل ہی کمزور ہے تو پہلے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کے نفس کی تربیت بہت ضروری ہوتی ہے۔
बचपन में तो हम उंगली पकड़ते हैं और उसे खड़ा कर देते हैं, फिर वो खुद चलने लगता है, खुद दौड़ने लगता है। पहले वो रो के मांगता था, खुद ले लेता। पहले सब गोद में लेते थे, तो दूसरों को गोद में लेता। तरबियत किसकी कर रहे हैं? अक्सर आप ये देखिए, हम बॉडी की तरबियत करते हैं, जिस्म की तरबियत करते हैं, जबकि दोनों चीजें करना है। खाना पीना बेहतरीन होना चाहिए, जायका मसाले हर चीज बेहतरीन, बॉडी की तरबियत है। जिस तरह हम बॉडी की तरबियत कर रहे हैं, इसी तरह हमें अपने नफ्स की भी तरबियत करना, अपने रूह की भी तरबियत करना। लेकिन इस पर बहुत मुश्किल से काम होता है, और अगर होता भी है तो वो काबिल कबूल नहीं होता। आप देखिए, अंबिया के साथ जो कुछ हादसात हुए हैं, इमामों के साथ जो कुछ हादसात हुए हैं, वो किस बिना पर हुए हैं? बॉडी की बिना पर, रूह की तरबियत की बिना पर। आप हमारी रूह को मत छेड़िए, वो रूह ही तो है जो इंसान को और उसकी बॉडी को बदलती रहती है। इंसान का नफ्स जब उसकी अक्ल पर गालिब आ जाता है, तो उसे फिर वो चीजें नजर आती हैं, उसके सामने दुनिया और आखिरत जब रखी जाती है, तो कहता है कि मुझे आखिरत से ज्यादा नक़्द पर भरोसा है, मुझे नक़्द चाहिए, उधार नहीं चाहिए। जन्नत आखिरत से उधार है, ये नक़्द। आज लोगों का हमला बॉडी पर कम है, नफ्स में ज्यादा है। बॉडी पर हमला करेंगे बंदूक से, चाकू से, मिसाइल से, रॉकेट से, फाइटर प्लेनों से, इससे हमला होता है। लेकिन अब उन्हें आसान रास्ता मिल गया। इस बॉडी को फना करने से बेहतर इसे अपने कब्जे में कर लो। आप ये देखिए, जितने भी प्लेटफॉर्म बने हैं, सबका हमला नफ्स पर है, सबका हमला इंसान की रूह पर है। इस इंसान ने बड़ी आसानी से समझ लिया कि अल्लाह ने हमारे अंदर जो क्वालिटीज रखी हैं, इनके इस्तेमाल की बहुत सारी चीजें हैं, और उस पर डायरेक्टली हमला कर दिया। आज का इंसान अगर अपनी इस बॉडी को देख लें, आराम पहुंचाने के लिए, इस बॉडी को लग्जरी जिंदगी बनाने के लिए, बॉडी को, बड़े शहरों में आप देखिए ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई हैं कि अगर मियाँ बीवी दोनों 10-10 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो भी उनकी जिंदगी ये भाई भरने में खत्म हो गई, शाम को डिप्रेशन में आ जाए। दुनिया परस्त जब डिप्रेशन में आता है, जब ख्यालात में डूब जाता है, तो फिर दुनिया की चीजों का सहारा लेता है, सिगरेट पीता है, नशा करता है, होटलों में जाता है, बाहर बैठता है। ये दुनिया है, हासिल तो जितनी चाहे हासिल कर सकते हो, लेकिन ये दुनिया का जब टेंशन होता है, जब दुनिया ये टेंशन देती है, तो क्या होता है इंसान का? इतने बड़ी बड़ी गाड़ियों में, इनके दिलों से पूछे, इनकी रूहें मुर्दा हो जाती हैं। लेकिन अगर ईमान की नजर से इस दुनिया को देखा जाए, तो इस दुनिया में रहने वाला मोमिन कभी डिप्रेशन का शिकार नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि अगर हमने एक गुनाह किया है और उस गुनाह से हमारे गोश्त बन गया, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस गोश्त को इतना पिघला दो कि हड्डियां बचे, गोश्त खत्म हो जाए, और फिर उसके ऊपर पाकीज़ा गोश्त चढ़ाओ। कैसे कटवा दें? ऐसे कटेगा गोश्त, कैसे हड्डियों से जाएगा? कितने रोजे रखो, तुम्हारी हड्डियां बचे और ये गोश्त जो गुनाहों से चढ़ गया है, और फिर पाकीज़ा ग़िज़ा खाओ, ताहिर ग़िज़ा खाओ, उस पर किस गोश्त हम चढ़ाएंगे? अगर तुम्हारे पर हुकूक अदा करने बाकी रहे, अक्सर आप देखिए अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, तौबा तौबा,
یہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب یہ ہے بھی نہیں. زبان سے استغفار کرنے سے استغفار نہیں ہوتا ہے. اس کے کئی مرحلے ہیں. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو ہم نے کیا ہے اس پر پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے. سیکنڈیئر دوسرا مسئلہ، مصمم پکا ارادہ کر لے کہ اب ہم کوئی گناہ ایسا نہیں کریں گے جس سے خالق ناراض ہو. اس کے بعد یہ اگر دیکھیں کہ ہم پر کوئی حق باقی تو نہیں ہے کسی کا، اسے ادا کر دیں. اور پھر گناہوں سے جو گوشت چڑھ گیا ہے اسے پگھلا دیں. اب آغوش رحمت میں آپ کہے گا استغفراللہ، تب جا کے اس کا ایک کہنا اس کے لیے مفید ہوگا. اس نفس کو قابو میں کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں بہت سارے آئیڈیاز دیے ہیں. ہم انبیاء کی جب بات کرتے ہیں، یہ انسان بڑا چالاک ہے، ہوتا وہ معصوم ہے، لیکن ان معصوم انبیاء نے لوگوں کی تربیت ایسی کی جو معصوم نہیں تھے، جن پر انبیاء نے فخر کیا. جناب سلمان معصوم نہیں تھے، جناب ابوذر معصوم نہیں تھے، لیکن معصوم کی تربیت حاصل کی. جناب بہلول دانا معصوم نہیں تھے، لیکن معصوم سے تربیت حاصل کی. جناب ابوذر غفاری معصوم نہیں تھے، لیکن معصوم سے تربیت حاصل کی. جناب حبیب ابن مظاہر معصوم نہیں تھے، لیکن معصوم سے تربیت حاصل کی. یہ اس زمانے کی بات ہے جب معصوم ان کے سامنے موجود تھا. لیکن جب معصوم پردے میں ہو اور معصوم کی تربیت حاصل کرے تو علامہ ہلی بنتا ہے، علامہ مجلسی بنتا ہے. یہ اور ہمارے زمانے کی بات ہے. اگر ہم خود اپنے زمانے کی بات کریں، جو معصوم کے پردے میں ہونے کے بعد بھی ان سے تربیت حاصل کرتا ہے، تو خمینی بنتا ہے، سیستانی بنتا ہے، خامنہئی بنتا ہے، حسن نصر اللہ بنتا ہے. ہمارے زمانے کی بات ہے. ماں اگر پاکیزہ ہوتی ہے، ماں اگر اپنے بچے کو دین الہی اور قانون الہی پر باقی رکھنا چاہتی ہے تو 5 سال کے بچے کو حافظ قرآن بنا دیتی ہے. یہ کون سی مائیں ہیں؟ کس زمانے؟ اس زمانے کی ماؤں کی بات کر رہا ہوں میں. حسن نصر اللہ کی ماں اسی زمانے کی ہے، شہید مغنیہ کی ماں اسی زمانے کی ہے، شہید قاسم سلیمانی کی ماں اسی زمانے کی ہے. میں اس زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں جو معصوم سامنے موجود تھے، نہیں، معصوم پردے میں، لیکن تربیت معصوم سے لی ہے، تربیت معصوم سے حاصل کی ہے. معصوم نے آ کے نہیں کہا ہے، علماء کے ذریعے سے، علماء نے جو حدیثیں آیتیں بیان کی ہیں ان ماؤں نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا، اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو طیب و طاہر رکھا. نتیجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ہم نہیں جانتے، لیکن ان ماؤں کی تعریف اس منبر پر ہوتی ہے کہ جسے پیغمبر کا منبر کہا جاتا ہے، رسول کا منبر کہا جاتا ہے، غدیر کا منبر کہا جاتا ہے. لہذا ہم اپنی بچیوں کی، اپنی بچوں کی تربیت ایسی کریں، انہیں بتائیں. اسی زمانے کی ماؤں کا تذکرہ کر رہا ہوں. 5 سال کی بچے کو حافظ قرآن بنایا اسی زمانے کی ماں نے. 8 سال کے بچے کو حافظ قرآن بنایا اسی زمانے کی ماں نے. حسن نصر اللہ بنایا اسی زمانے کی ماں نے. خامنہئی بنایا اسی زمانے کی ماں نے. سیستانی بنایا، خوئی بنایا اسی زمانے کی ماں ہیں. پیغمبر کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو امام ہے لیکن دیکھ نہیں سکتے، پردے غیب میں. امام پردے غیب میں ہے، تعلیمات پردے غیب میں نہیں ہے. تعلیمات سامنے ہے. امام پردے غیب میں ہے، امام کا حکم غیب میں نہیں ہے، امام کا حکم سامنے ہے. لہذا ہمیں اس نفس کی تربیت کرنا ہے، اپنے نفس کی تربیت کرنا ہے. اللہ
انسان کو حاکم بنایا ہے. ہر انسان حاکم ہے. ہر انسان حاکم ہے. ہمیں سمجھتے ہیں بادشاہ سب سے بڑا حاکم ہے, گورنر حاکم ہے. سب سے بڑا حاکم وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے. اس سے بڑا حاکم کوئی نہیں. ایک لمحے کے لیے بھی اگر یہ نفس اپنے قابو سے ہٹ جائے تو جنت سے زمین پر اتار دیا جائے. ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے کے لیے خدا کی غفلت 7 سال کی سزا کو بڑھا دیتی ہے. ایک لمحے کی غفلت زندگی بھر گریا پر آمادہ کر دیتی ہے, روتے رہتے ہیں. لہذا ہم اپنے نفس سے غافل نہ ہوں, کیونکہ شکاری ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ہمارا نفس شکار ہے اور شیطان شکاری ہے. بڑی آسانی سے شکار کر لیتا ہے, بہت آسانی سے شکار کر لیتا ہے. لیکن اگر یہ قابو میں رہے, یہ ہمارے انڈر میں رہے تو وہ شکار نہیں کر پاتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, وہ کبھی کوشش کرنے سے باز نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ اس آدمی کو آج ہم نہیں روک پائے تو کل ہم اس کے لیے کوشش نہ کریں گے, کل بھی روک لیں گے. ہم 1000 مرتبہ لاہور پر سے لگاتے ہیں, وہ 1000 مرتبہ ہمارے پاس پھر آتے ہیں. اس لیے آتا ہے. ان ہاتھوں کو آتے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن ہاتھوں کو بہکانے والا ہاتھوں کو کہاں لے جائے گا وہ نہیں دکھائے. ڈائریکٹ ایسی جگہ حملہ ہوتا ہے جہاں سے یہ ہاتھ آپریٹ ہوتے ہیں, یہ آنکھیں آپریٹ ہوتی ہیں, یہ زبان آپریٹ ہوتی ہے, یہ کان آپریٹ ہوتی ہے. وہ ہمارا نفس. ہم عمل خیر کر رہے ہیں, نفس کو اطمینان ہے. عمل بد کر رہے ہیں, نفس کے ذریعے سے. آج دنیا کے جو پلیٹ فارم ہیں ان لوگوں نے کس چیز کو ٹارگیٹ کیا؟ آپ غور کر لیں, نفس کو ٹارگیٹ کیا. اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی تربیت ایسے کرو کہ انہیں پتا ہو کہ میری ایک نسل ہوگی جسے پاکیزہ بنانا ہمارا کام ہے. آپ معاشرے میں اگر اس چیز کو رواج دیا گیا ہوتا تو آپ کو یہ ڈھونڈنا نہ پڑتا کہ نیک لڑکا مل جائے, نیک لڑکی مل جائے. ڈھونڈنا پڑتا کیونکہ اس سے کوئی ہمارا لینا ہی دینا نہیں ہے نا. ہم اس سے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرتے نا. اس ٹاپک پر ہماری کوئی گفتگو گھر میں نہیں ہوتی. اور اسلامی ٹاپک پر تو گھروں میں ہوتی ہی نہیں ہے. جو اسلامی چینل چلاتے ہیں آپ ان سے ان کے ویورز کا اندازہ لگا لیجیے. جیسے ایام ازادہ ہے, ان کے ویورز اوپر چلے جاتے ہیں. ایام ازادہ ختم ہو جائے, دیکھنے والے ختم ہو جاتے ہیں. ماہ رمضان آتا ہے, تمام قرآن کے وہ جتنے چینل ہیں ہر چینل پر ویورز ان کے بڑھ جاتے ہیں. قرآن سننے والے, دیکھنے والے, پڑھنے والے, خود مسجدوں میں بھی. لیکن ماہ رمضان ختم ہوتا ہے تو ہم نے اپنے نفس کو عادی بنایا. اچھی بات ہے. ماہ محرم میں لوگوں نے موبائل کی فلم بدل جاتی ہے, ناول لگ جاتی ہے. محرم کا تو ٹیون بھی بدل جاتی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کیا تربیت دی؟ توجہ رکھیے, کام اچھا کیا. ماہ رمضان میں قرآن کی ٹیونیں لگ جاتی ہیں, جس کے موبائل سے دیکھو اللہ اکبر, الحمدللہ, تمام ٹیون. محرم آتا ہے, لبیک کیا حسین, لبیک کیا ہے, اور تمام ٹیون اس طرح کی لگ جاتی ہیں. ہم اپنی نسل کو تربیت کیا دے رہے ہیں؟ خدا سے صرف رمضان میں ڈرنا, امام کو صرف محرم میں یاد کرنا, اس کے علاوہ تم دنیا میں آزاد ہو جاؤ. ایسے ہم کر رہے تھے, تم کرو. کیا یہ ہم نے صحیح کیا؟ کیوں ہم اپنی زندگی, پوری زندگی کو ہر روز کو خدا کے حوالے سے اپنے بچوں کی تربیت میں کیوں نہیں لگاتے؟ دشمن
ہما وقت اسلام کی دشمنی پہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہے، ہما وقت آمادہ، اینی ٹائم، اور ہر روز نئی نئی چیزیں لاتا ہے۔ یہ مسلمان جو نماز شب کا عادی تھا، جو مسلمان نماز پڑھے بغیر بے چین ہوتا تھا، یہ مسلمان اس جگہ گھر نہیں لیتا تھا جہاں اذان کی آواز نہیں آتی تھی، آج یہی مسلمان مسجد سے بھاگتا ہے، آج یہی مسلمان اذان سننے سے ڈرتا ہے، خود اذان دینا نہیں آتا ہے، سننا تو بڑی بات ہے، تو پھر اس نفس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے نظام الہی میں یہ ہے کہ جیسے ہی پیدا ہو اسے اگر بتا دو کہ سب سے بڑا اگر کوئی ہے تو اللہ ہو، خدا سے بڑا کوئی نہیں، اگر تمہارا کوئی رہنما ہے تو محمد رسول اللہ تمہارے یہی رہنما ہے، ایک کان میں اذان کو، ایک کان میں اقامت کو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو حی علی خیر العمل، تمہیں آمادہ ہے ہونا ہے تو عمل خیر کے لیے آمادہ ہو، نماز کے لیے آمادہ ہو جا، پیدا ہوا ہے اسے، آج نماز کی آپ بات کر رہے ہیں، پیدا ہوئے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھا رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی کیوں پڑھا رہے ہیں؟ نظام الہی پر پیدا ہونے سے پہلے تمہیں باقی رہنا تھا، اور تمہارے گوشت سے جو یہ پیدا ہوا ہے، تمہارے نفس سے جو پیدا ہوا ہے، اسے بھی بچپن میں بتا دو کہ تمہارا خالق ایک ہی ہے۔ ہم بتا دیں خالی وہ رسم ادا کی جاتی ہے، اذان اقامت دے دی گئی ہے، اس کے بعد پھر اس کے کان میں مستقل میوزک اور گانے جاتے ہیں، مستقل جاتے ہیں۔ میری باتیں تھوڑی کڑوی ہیں، لیکن کڑوی دوا بہت جلدی فائدہ کر دیتی ہے۔ ہم غور تو کریں، ہمارا معاشرہ، ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہماری بچیاں کہاں جا رہے ہیں؟ خوف زدہ ہے، ڈر رہے ہیں۔ ہزاروں بار میں اس چیز کو کہہ چکا ہوں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہے، نہ جانے لڑکا کیسا ہوگا، ماں باپ ڈر رہے ہیں، کیسے کرے تو کیا کرے، جائیں تو کہاں جائیں۔ بھائی ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، ہاں لیکن لڑکی کو کباڑ دے دیجیے گا، سامان کہنے رکھتے، کچھ چاہیے نہیں ہے لیکن سامان بھی چاہیے۔ مہر نام کے لیے لکھا جاتا ہے، کتنا مہر دینا ہے؟ 1400 لکھ لیے، کیوں 1400؟ کہا معصوم 14 ہے، یعنی ہم نے قیمت ایک معصوم کی 100 روپے، 1000 روپے لگے، 100 روپے لگے، 500 دے دیجیے مولانا کو، کیوں؟ 5 ہے نا، ہم نے 500 روپے ان کی قیمت کرنا۔ دیکھ لیجیے ہمارا خیال، ہماری مینٹیلٹی کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے سامنے پیش آتے نہیں کر۔ مہر 14,000 لکھ دیجیے، کیوں بھائی؟ معصوم 14 میں، اس لیے 14,000۔ ابھی بھی تو 1,24,000 ہے۔ ایک معصوم کی قیمت ہم نے 1000 روپے رکھی۔ غلط سوچ ہے۔ آپ نے کہی کہ میری حیثیت 14,000 کی ہے، معصوم کی حیثیت کو دیکھنے جائیں گے تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے میں زمین و آسمان کو خلق ہی نہیں کرتا اگر انہیں نہ خلق کرتا۔ گھٹیا سوچ ہماری ہے، ہم نے ان کی 1000 روپے، 1,00,000 روپے، 500 روپے، 100 روپے لگائے۔ آپ یہ کہیے کہ میری حیثیت اتنی ہے، اپنے خیالات، اپنی فکر، یہ دھیرے دھیرے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، نوجوانوں میں جاتا ہے، یہی نوجوان بھی اس چیز کا استعمال کرو، رکھیے نا۔ اگر حیثیت نہیں ہے، جو ہے وہ رکھیے، قرضہ کر لیجیے، بولیے بھائی ٹھیک ہے بعد میں دے دیں گے، ہونا نہیں ہے۔ دکھانے کے لیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ لفافہ پکڑے ہوئے، کیا ہے یہ مہر کی رقم میں دینے جانا، کتنے ہیں؟ 1400 روپے، لاکھ رکھو نا اس میں۔ ہم اس مینٹیلٹی سے، اس نفس کی غلامی سے باہر نہیں، جری بنے، اقرار کریں کہ ہم سے یہ ہوا ہے۔
بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کا قتل کر دے، بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر دے۔ ہمارے پاس صرف سننے کے لیے بہت کچھ ہے اور ہمارے سنانے کے لیے بہت کچھ، ہم سنتے رہتے عادی ہو گئے۔ عمرو بن عبدود کے سینے پر جو امام بیٹھا اس نے توہین کر دی، نفس تھوڑا ڈگمگایا، سینے سے اتر گیا۔ کس کو قتل کرنا تھا؟ کیا بہادری میں کوئی کمی تھی؟ شجاعت میں کمی تھی؟ تلوار میں کمی تھی؟ دھار نہیں تھی؟ بہادر وہ ہے جو نفس پہ قابو کرے، جو کرے وہ خدا کرے۔ لہذا ہماری کوشش ہو ہم اپنے نفس پر قابو کریں، دنیا کی بڑائی سے، دنیا کے فیشن سے، دنیا کے دکھاوے سے بچے اور نظام الہی پر اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو، اپنے خانوادے کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو، اپنے قبیلے پر لانے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہی کوشش انسان کو جنت میں لے جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا الله الحليم الكريم، غافر الذنب وقابل التوبة وهو الغفور الرحيم، نشهد أن محمدا نبيه وحبيبه وسيد المرسلين وشفيع المذنبين، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على أمير المؤمنين قائد الغر المحجلين حادينا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام۔ اللهم صل على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين سلام الله عليها۔ اللهم صل على إمام المتقين سيد شباب أهل الجنة حسن والحسين عليهم السلام۔ اللهم صل على إمام المتقين علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام۔ اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام۔ اللهم صل على إمام المتقين جعفر بن محمد عليه السلام۔ اللهم صل على إمام المتقين موسى بن جعفر عليه السلام۔ اللهم صل على إمام المتقين علي بن موسى الكاظم عليه السلام۔ اللهم صل على إمام المتقين محمد بن علي عليه السلام۔ اللهم صل على إمام المتقين علي بن محمد عليه السلام۔ اللهم صل على إمام المتقين حسن بن علي عليه السلام۔ اللهم صل على إمام المتقين بقية الله الأعظم حجة ابن حسن عسكري عليه السلام۔ صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه طوعا وتمتعه فيها
حالات اور موجودہ سیاست، موجودہ نظام، چاہے وہ ملکی پیمانے پر ہو یا عالمی پیمانے پر ہو، باشعور رہنا، باخبر رہنا بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیات باشعور لوگوں کو مخاطب کرتی ہیں، ان کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے انہیں مخاطب کیا گیا ہے کہ تم بیدار رہو، باشعور رہو، بابصیرت رہو۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی سیاست تمہیں ایسے مقام پہ کھڑا کر دے کہ اپنا نفس بیچنا پڑ جائے، اپنی روح بیچنا پڑ جائے۔ عالمی سیاست ہر روز، میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، آج کے دور کی سیاست صرف دو چیزوں پر مشتمل ہے، اس کے دو ہی پہلو ہیں، لومڑی کی طرح مکار اور شیر کی طرح درندہ۔ لوگ جانتے نہیں، لیکن ایسی سیاست کے ساتھ باقی رہنا لوگوں کی مجبوری ہے۔ باشعور ہونا بہت ضروری ہے، بابصیرت ہونا بہت ضروری ہے۔ آج کی سیاست اسی پہ ڈیپینڈ ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے حوالے سے عرب کی سیاست ہو، چائنا کی سیاست ہو، ایران کی سیاست ہو، لبنان کی سیاست ہو، غالب وہی آتا ہے جس کے پاس موجودہ زمانے کی خزانے کی چابیاں ہوتی ہیں، اور غالب آنے کے لیے پروپیگنڈا بہت ضروری ہوتا ہے، جسے ہم میڈیا کہہ لیں، تاریخ داں کہہ لیں۔ اس میڈیا کا ہر زمانے میں بڑا رول رہا ہے۔ جانشین پیغمبر کو میڈیا نے یہ بتایا کہ ان سے مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کا گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہو۔ امام جب شہید ہوئے تو شام کے لوگوں نے کیا کیا؟ علی مسجد میں کیا کرنے؟ میڈیا کا کمال ہے۔ پھر موجودہ زمانے میں بھی میڈیا کا یہی کمال ہے۔ حل کیا ہے؟ ہمیں اسی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہونا چاہیے، ہم آمادہ کریں، سپورٹ کریں ایسے نوجوانوں کو، ایسے بچوں کو، ایسے بچیوں کو جو وہاں پر جا کے حق بات کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے ہی گھر میں پیدا ہوئے، ہماری ہی کمیونٹی میں پیدا ہوئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ان کو حق کہنے کی طاقت ہو۔ نام نہیں ہوگا، بہت سارے ایسے لوگ آج موجود ہیں جن کے مقابل میں اگر مسلمان کو کھڑا کیا جائے تو دیکھا جائے گا کہ خود مسلمان ہو کے مسلمانوں کے خلاف بات کر رہا ہے۔ لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلمان نہیں ہیں لیکن حق کی بات کہہ رہے ہیں۔ اگر اب اس دور میں بھی ہمیں قابو پانا ہے تو اس کا ایک واحد حل ہے تعلیم، اور جس شعبے میں جس زمانے میں ضرورت پڑے اس شعبے میں اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کو بھیجا جائے، تربیت کی جائے، سپورٹ کیا جائے، ذہنی سپورٹ کیا جائے، کتابوں سے سپورٹ کیا جائے، پیسے سے سپورٹ کیا جائے، باتوں سے سپورٹ کیا جائے۔ جس طرح سپورٹ ہو سکتا ہے آج کے نوجوان کو ہمت دلائی جائے۔ تاریخ کے حوالے سے تم تاریخ نگار بنو گے، تمہارا حرف تمہارے نام سرخیوں میں رہیں گے، سنہرے لفظوں میں تمہارے نام لکھے جائیں گے۔ لہذا ہم ان چیزوں پر کوشش کریں۔ ہمارے بچے بچیاں جو ماس میڈیا نہیں جانتے اس بارے میں، باقاعدہ اس کا ایجوکیشن ہے، اس کی تعلیم ہے، اس کو لے جائیں، بتائیں، کرائیں، ہمت دلائیں۔ ورنہ بس ہمارا کام اتنا بچا ہے کہ ہم سنیں
اور غافل ہو جائیں چھوڑو ہم سے کیا لینا دینا، ہم سے لینا دینا ہے، کیوں نہیں لینا دینا ہم سے؟ کیا ہماری نسل نہیں ہے؟ ہماری اولاد کی اولاد نہیں ہوگی آنے والے زمانے میں؟ ضروری نہیں کہ اولاد کے لیے مال چھوڑا جائے، ضروری نہیں کہ اولاد کے لیے گاڑیاں اور باغ چھوڑے جائیں، ضروری ہے کہ ان کے لیے ایمان چھوڑا جائے، ہموار راستے چھوڑے جائیں، پاکیزہ ماحول چھوڑا جائے۔ اور یہ پاکیزگی کب ختم ہو جاتی معلوم ہے؟ جب انسان غربت کی دہلیز پہ قدم رکھ دیتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ طہارت کو ہوتا ہے، سب سے بڑا خطرہ ایمان کو ہوتا ہے۔ لہذا ہم قوم کے ساتھ میں آج ہمارے پاس زمانہ ہے، ہم پچھلے لوگوں کو کوستے رہتے ہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ ایسا کر دیتے تو ایسا ہو جاتا، ہم اس زمانے میں کر لیتے، کل ہماری نسل یہی کہے گی۔ لہذا ہم اپنی نسل کے لیے ایک ایسا ماحول تیار کریں کہ ہماری نسلیں فخر کریں کہ اس زمانے کے لوگوں نے بڑا کام کیا۔ امام خمینی سے پہلے بھی علماء تھے، امام خمینی کے بعد بھی ہیں، آپ دیکھیں پہلے اور بعد میں کتنا فرق ہوا۔ یہ نسل امام خمینی کو نہیں دیکھا ہم نے، آپ لوگ امام خمینی کو نہیں دیکھا، نام سنا ہے ہمارے زمانے کے، ہر جگہ فخر سے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، امام خمینی ہمارے تھے۔ کیوں اپنے بچوں کو امام خمینی کی تعلیمات نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دے پا رہے؟ کیونکہ ہم سیاست کا شکار ہو گئے۔ سیاست کیا تھی؟ عالم بنا دیا تو بھوکوں مر جائے گا، عالم بنا دیا تو بڑی گاڑی پہ نہیں چل پائے گا، عالم بنا دیا تو اس کے بعد اچھا فلیٹ اچھا گھر بنگلہ نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے، مت بنائی، جو بنایا ہے تو کتنے بڑے بڑے بنگلے، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں نہیں بنایا نا، ٹھیک ہے، جو کچھ بنایا اس میں کیا ملا ہے بتائیے؟ ہاں، ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنی نسل میں سے کسی کو عالم بنانے جا رہے ہیں تو پہلے سے جیسے وہ بڑا ہو رہا ہے ہم اس کے لیے ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اس بچے کو عالم بنانا ہے، مال دنیا اس کے لیے پہلے سے جمع کر دیجیے، پراپرٹی بنا دیجیے، اس کی ہے کیونکہ یہ عالم دین بننے جائے گا اور فی سبیل اللہ کرے گا، ہم اس کے لیے انتظام کر کے جا رہے ہیں، خدا اس میں برکت دے گا۔ اور تم نہیں بھی کرو گے تو اللہ نے بیت المال اس کے لیے رکھا ہے، بیت المال اس کے تصرف میں دیا ہے، تم دین پھیلاؤ گے۔ آیت اللہ پروجردی ان کی بہو نقل کرتی ہے، نماز شب کے لیے اٹھے، انہوں نے آواز سنی تو بہو کھڑکی سے جھانک کے دیکھا، گھر پہلے نل تو نہیں ہوتے نا، کنویں ہوتے، وضو کرنے کے لیے ڈول ڈالی، دیکھا ہیرے جواہرات سے بھری ڈول آ گئی، پلٹ دیا، پھر ڈول ڈالی، پھر ہیرے جواہرات سے بھری آ گئی، پھر پلٹ دیا، کہتے مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، مجھے وضو کرنا ہے، پانی چاہیے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ مرجع ہیں، یہ وہ علماء ہیں جن کی تعلیمات آل محمد سے ہیں۔ کیسے ہیں؟ چوتھے امام دعوت میں پہنچے، غریب تھا، سوچ رہا تھا، امام نے کہا دیکھو جو ہاتھوں سے پانی گر رہا ہے وہ ہے کیا؟ یہ وہ تعلیمات ہے۔ لہذا ہم یہ نہ سوچیں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم تربیت کریں اور ہمارا بچہ نظام الہی پر چلے اور لوگوں کو اس کی دعوت دے۔ بہت سارے علماء کی اس طرح کی ہسٹری موجود ہے، علامہ مجلسی کے بارے میں کیا سنیں، علامہ ہندی کے بارے میں آپ تعجب کریں گے، علامہ ہندی اور علامہ مجلسی پر آپ تعجب کریں گے، 1000 پیج روز کی زندگی کا ہے، ڈیلی 1000 پیج لکھے انہوں نے، پڑھنا چھوڑیے لکھے ہیں۔ کون تھے یہ؟ لہذا ہم یہ دنیا کی سیاست ہے کہ جو علم دین کو جتنا کمتر ثابت کر دو گے
جتنا کمتر دکھا دو گے اتنا ہی تم کامیاب، تم کو کلب میں لے جانا آسان ہو جائے گا۔ ایک بچے کو قرآن سکھا دیجئے، کلب کبھی نہیں جائے گا، مسجد بھاگ کے آئے گا، مجلس میں بیٹھے گا، آگے بیٹھے گا۔ ایک بچے کو قرآن سے دور کر دیجئے تو بات کا انتظار کرے گا، ختم ہو جائے گی تو چلے جائے گی۔ دنیا کی سیاست ہے علم دین کو کمتر کرنا۔ آج ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں علم دین کمتر چیز ہے، اسکول کا ایگزام ہے، قرآن آج نہیں پڑھنا، آپ تعلیمات آل محمد کے لیے آج تمہیں نہیں جانا ہے، کیوں؟ تمہارے اسکول کا بہت سارا کام ہے۔ کاش اسے آل محمد اچھے سے سمجھا دیتے۔ عالم دین ایک کتاب لے کے آتے ہیں، ایک ہی کتاب تھی، ایک ہی نسخہ تھا، صبح واپس کرنا تھی، بہت موٹی کتاب تھی، رات بھر محنت سے لکھتے لکھتے ایک ہلکی سی جھپکی آئی، سو گئے، جب جاگے تو پریشان تھے، کتاب تو مکمل نہیں کر پایا، کیا ہوگا؟ جب پیج پلٹ کے دیکھے تو کتاب مکمل، بتاؤ مطلب کیا؟ بچوں کو تعلیمات آل محمد کمتر ثابت مت کرنے دو، خود کمتر ثابت مت کرو، کمپیئر مت کرو کہ آج یہ ہے اس لیے وہاں نہیں جانا، وہاں جاؤ یہ پہلے کر لو، یہ بعد میں کر پاتے، انشاءاللہ خدا اس کا مددگار ہوگا، وہ اچھا کامیاب ہوگا۔ دنیا کی سیاست ہے جس نے ہم کو دین، نظام قرآن، نظام الہی سے دور کیا۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار بحق محمد والے محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، وہی پانے والے محمد جہاں جہاں سب کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، علماء کرام، مراج کرام، عزاداران امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما، ہم سب کو کربلا والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، یہاں جو تیری بارگاہ میں پھیلے کو کسی کا محتاج قرار نہ فرما، جو روزی کے لیے پریشان ہو ان کے رزق کثیر، رزق حلال عنایت فرما، جن کو تو نے روزیاں عطا کی ان کی روزی اور روزگار میں برکت عنایت فرما، ہمارے بچے بچیاں اور جو دینی و دنیاوی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی و کامرانی عنایت فرما، محمد زمان علیہ السلام کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔